سکیں. میں آپ کو کچھ فگرز دینا چاہتا ہوں. آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. میڈم بس تھوڑی سی بات ہے. سول اسپتال کو 15 کروڑ روپے دیے گئے, لیاری جنرل کو 6 کروڑ دیے گئے, لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل کو 7 کروڑ دیے گئے, شہید بے نظیر اسپتال شہید آباد کو 5 کروڑ دیے گئے, لاڑکانہ چانڈکا میڈیکل کو 5 کروڑ, غلام محمد مہر میڈیکل سکر 5 کروڑ, خیرپور 2 کروڑ, سروسز ہاسپٹل کراچی سندھ 5 کروڑ, 50 کروڑ دیے گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 50 کروڑ دینے سے پہلے AMS بھی تحفے میں دیے گئے. میں لیاری جنرل ہاسپٹل کی بات کرتا ہوں, میں نے CM صاحب سے بھی بات کی ہے, میں نے عذرا پیچو صاحبہ سے بھی بات کی ہے. یعنی جب آپ نے پیسے ریلیز کیے تو اس کو چیک کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا. یعنی آپ نے AMS بھی تحفے کے اندر بھیجے ہیں, اور وہ AMS بھیجے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی کرنا نہ جائے تو اس کو 30,000 روپے دے کر کے اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. جو سینیٹری ورکرز وہاں پر مستقل گورنمنٹ کے ملازم ہیں, کووڈ کے لیے اسپیشل پرائیویٹ رکھ کر کے ان کی نصف تنخواہ کاٹ لی جا رہی ہے, کھائی جا رہی ہے. 5 دن پہلے کا واقعہ ہے, عبد الرحمان نامی ایک پیشنٹ HDU میں لیاری کے اندر موجود تھا, ریکور ہو رہا تھا, 72 سال عمر تھی. اس کی رپورٹس میرے پاس موبائل پر موجود ہیں کہ اس کو ٹراما میں منتقل کرنا ہے وارڈ میں. ICU اور HDU کے ساتھ مریض کو اتارنے کے لیے لفٹ سروس نہیں ہے. وہ جو 15 دن سے آئسولیشن کے اندر تھا, جس کو نہ باپ سے نہ بیٹے سے نہ بھائی سے ملنے دیا جا رہا تھا, اس کو اٹھانے کے لیے اس کے بھائی کو بلایا گیا, اس کے بیٹوں کو بلایا گیا, کندھے پہ ڈال کر لوگوں نے سیڑھی سے اتارا ہے. ہم آئسولیشن اور سوشل ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں. اتارا, لے کے گئے, ایمبولنس میں ڈالا, ایمبولنس وہاں گئی ٹراما پر, اور ایمبولنس سے اسٹریچر سے لے کر کے اتار کر کے اندر چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی خاکروب کے ذریعے, اور وہ 72 سالہ آدمی گرا دیا گیا, اس کی پسلی ٹوٹ گئی. اور جب میں وہاں ہاسپٹل کے اندر پہنچا شکایت کے اوپر, تو اس کا سانس پھول رہا تھا, زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا. اس کو دوبارہ کرسی پر ڈال کر کے دوبارہ ICU شفٹ کیا گیا, اور آج 4تھا دن ہے وینٹیلیٹر کے اوپر موجود ہے. یہ اقدام قتل نہیں ہے. میں نے جب شکوے کیے تو پتا چلا کہ جی ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ہم مریض کو اور مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے بدماشوں کو مسلط کریں گے. میڈم 20 منٹ ہو رہے ہیں. آخری 2 چیزیں ہیں. ایک طرف لاک ڈاؤن موجود تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں بہت خلوص کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں, میں خلوص کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. جو 1.5 سال کے اندر چور چکار وہاں سے نکال کر کے بھیجے تھے, لاکھوں روپے کی رشوت دے کر کے ان کا ٹرانسفر واپس کیا گیا. اور صرف مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہیلتھ سروسز کے اندر, سیکریٹریٹ کے اندر کسی ایک ٹرانسفر لیٹر کا نوٹیفیکیشن لینے کے لیے 10 سے 30,000 روپے صرف ریسیونگ کے لیے لیے جاتے ہیں. میں بے بنیاد باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو CM مجھے یہاں دکھتے ہیں, وہ اس CM کی حکومت وہاں کیوں نہیں دکھتی. کہیں پر DC کی حکومت دکھتی ہے, کہیں پہ تھانے دار کی حکومت دکھتی ہے, کہیں پر ہیلتھ سیکرٹری کی حکومت دکھتی ہے, کہیں پر اس کے کوارڈینیٹر کی حکومت دکھتی ہے. لاک ڈاؤن موجود تھا, آٹے کی دکانیں بند تھیں, گوشت کی دکان بند تھی, سبزی کی دکان بند تھی, لیکن اس تھانے دار کی منشیات کی دکان چلتی رہی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ نرخ نامے میرے پاس ہیں. بہت شکریہ. یہ نرخ نامے وہ ہیں, پان گٹکے کی دکان سے 3,000, نائی کی دکان سے 2,000, تندور سے 300 روپے روز, گوشت سے 500 روپے, دودھ سے 500 روپے, رکشے والے سے 300 روپے, فروٹ والے سے 200 روپے. یہ کون لے رہا ہے؟ یہ لاک ڈاؤن کے دوران تھانے دار وصول کر رہا ہے. بہت شکریہ. آپ کا ٹائم اوور ہو گیا. میڈم بس ایک چیز ہے, میں اجازت چاہتا ہوں, کیونکہ بہرحال میں آج کے دن بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ احساس پروگرام
احساس پروگرام کے یہاں پر بھی ہمارے ان لوگوں نے بھی بہت بات کی. میں اس کا براہ راست گواہ ہوں. ایک طرف ایس ایم ایس پہ آتا تھا شہری انتظامیہ سے رابطہ کریں, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا عہدیدار گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے فارم بھرتا تھا اور اس فارم کے اوپر پیسے دیے جا رہے تھے. ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی کہیں نہیں ہے. میرے پاس وہ تصاویر موجود ہیں. میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ میں اس طرح کسی چیز کو لے جا کر کے پھینک دوں. میرا یہ خیال ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, چیزوں کو سمت دینے کے لیے دو طرفہ ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری ساری تبصروں کو, میرے سارے تجزیوں کو کسی پوائنٹ اسکورنگ کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ میں یہ کچھ تجاویز اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت میڈیکل فورسز میں شامل ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرا